خواتین و حضرات، آج 13 اگست اور منگل کا دن ہے۔ سویڈن کے دارالحکومت اسٹاک سے عارف کسانہ کی جانب سے اسلام قبول کیجیے۔ آج کی اہم خبریں اور یہاں کے جو اپڈیٹس ہیں ان کو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان میں سویڈن کے جو سفیر ہیں ہینرک پیرشن، ان کی جو مدت سفارت ہے وہ مکمل ہو گئی ہے اور اب وہ اسلام آباد سے واپس سویڈن آ رہے ہیں، اور ان کی جگہ پہ الیکسندرا بیری جو ہے وہ پاکستان میں سویڈن کی سفیر ہوں گی۔ وہ اس وقت بنگلہ دیش میں سویڈن کی سفیر ہیں، اور بنگلہ دیش میں اپنی وہ 3 سالہ سفارت کی مدت مکمل کرنے کے بعد اسلام آباد میں جو ہے وہ سویڈن کی سفیر بن جائیں گی اور اپنی ذمہ داری ادا کریں گی۔ جو سفیر واپس آ رہے ہیں پاکستان سے، ہینرک پیرشن، ان کے دور میں ہی پاکستان میں جو امیگریشن سیکشن تھا سویڈش ایمبیسی میں وہ بند ہوا تھا، اور اب تک بند ہے۔ اب جو نئی سفیر وہاں پہ جا رہی ہیں الیکسندرا بیری، دیکھتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کرتی ہیں۔ وہ پہلے بنگلہ دیش میں رہی ہیں، تو ظاہر ہے وہ جنوبی ایشیا کے جو حالات و واقعات ان کو اچھی طرح سے جانتی ہیں۔ دوسری خبر یہ ہے کہ سویڈن میں جو ہائی الرٹ تھا پچھلے سال 5 میں سے 4 نمبر پہ رکھا گیا تھا، وہ بدستور اسی نمبر پہ ہے، اور جو سویڈن کی خفیہ پولیس ہے اس نے کہا ہے کہ ابھی خطرہ جو ہے وہ برقرار ہے۔ جولائی کے مہینے میں کھانے پینے کی چیزوں میں سویڈن میں جو ہے وہ اضافے کا رجحان دیکھا گیا ہے، اور خصوصی طور پہ جو آلو اور کھیرے وغیرہ ہیں یہ کافی مہنگے ہوئے ہیں۔ ان میں پھل، چاکلیٹ اور سبزیاں وغیرہ بھی شامل ہیں، لیکن مچھلی اور سی فوڈ جو ہیں ان کی قیمتیں کم ہوئی ہیں۔ اور کل اور اختتام ہفتہ پہ سویڈن میں فائرنگ کے افسوسناک واقعات ہوئے۔ سکونے میں 3 فائرنگ کے واقعات ہوئے، 2 مالمہ میں ہوئے، اور ایک شخص جو ہے وہ جان سے بھی گیا۔ اور نور شاپنگ میں پولیس نے جو ہے وہ 2 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ تو اگرچہ وہ پچھلے سالوں کی نسبت اس وقت جو ہے وہ واقعات کم ہیں، لیکن بدستور ایسے افسوسناک واقعات جو ہیں وہ ہو رہے ہیں۔ سویڈن کا جو رکس بینک ہے، اسٹیٹ بینک، وہ 20 اگست کو شرح سود جو ہے اس پہ نظر ثانی کرے گا، لیکن اس سے پہلے ہی بہت سے بینکوں نے اپنے جو انٹرسٹ ریٹ ہے، رینتا ہے، اس کو کم کرنا شروع کر دیا ہوا ہے۔ اور اس میں سویڈ بینک نے کم کیا ہے، لینس فورشیکرنگ نے کم کیا ہے، جیسا کہ میں نے پچھلے ولاگ میں بتایا سویڈن کی ڈائری میں، اور ہندلس بینک نے کیا ہے۔ آج جو یہاں پہ جو ہے دانسکے بینک ہے، انہوں نے بھی اپنی جو گھروں کے جو انہوں نے قرضے دیے ہوتے ہیں لوگوں کو، مورگیج، اس پہ انہوں نے شرح سود کم کی ہے۔ انہوں نے 0.6%، 0.6% کم کیا ہے۔ 1 سال کا جو اگر آپ ان کے ساتھ فکس کرائیں تو وہ ہو رہا ہے 4.29 پہ، اور 2 سال کا 3.99 پہ، اور اگر آپ نے 5 سال کا فکس کرنا ہے تو 3.79 پہ۔ اور ابھی آئندہ جو آنے والے دن ہیں یا 1 سال ہے، اس میں کئی مرتبہ شرح سود کم ہونی ہے۔ تو بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر آپ کا جو گھر کا قرضہ ہے وہ فکس نہیں ہے تو فکس نہ کرائیں، اس کو جو ویریبل ہے، رولت ہے، اس پہ ہی رہنے دیں، اس میں زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو اس ولاگ کو دیکھنے والے بھی ہمارے وہ دوست جو بینکنگ اور اس طرح کی معلومات رکھتے ہیں، وہ کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے کہ کیا کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد جناب یہ ہے کہ گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد سویڈن میں کووڈ کے جو بڑھنے کے چانسز ہو گئے ہیں۔ اس حوالے سے سویڈن کی جو یونیورسٹی آف ایگریکلچر ہے اپسالہ میں، انہوں نے مختلف شہروں سے جو پانی آتا ہے گھروں کا، جو آفلو کا پانی، یعنی جو استعمال کے بعد کچن سے یا واش روم وغیرہ سے آتا ہے، اس میں انہوں نے کووڈ کو چیک کیا، اور اس میں انہوں نے دیکھا کہ اس کی شرح کافی ہائی ہے، اور یہ تقریباً سویڈن کی 43%، 43% پاپولیشن کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ اس میں جو ہے وہ ییولے ہے، اس کے بعد اسرشند ہے، اپسالہ ہے، کھالمار ہے، ہیلسنگ بوری ہے، اور یوتبوری ہے۔ ان شہروں کا انہوں نے پانی چیک کیا، تو اس سے ان کا کہنا ہے کہ یہ جو ہے وہ کووڈ بڑھ سکتا ہے۔ تو یہ جناب آج 13 اگست منگل کے روز تک کی سویڈن کی اپڈیٹس تھیں، جو کہ میں نے اس ولاگ میں آپ کی خدمت میں پیش کی۔ آپ کی رائے کا انتظار رہے گا، اور اپنی رائے ضرور لکھیے کمنٹ باکس میں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اور مجھے اجازت